السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ اور اذا جب، ازقنا ذوق سے، ذال و قاف ذائقہ سے، ذوق چکھنا ٹیسٹ کرنا، یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ رحمت کی۔ ناسا لوگوں کو رحمتن، رحمت کا یعنی رحمت کا مزہ، رحمت کی بارش۔ اللہ اپنی نعمتیں جب کسی پر دیتا ہے تو رحمہ میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ صحت آ جاتی ہے، نعمتیں بہت ساری جو بے شمار ہیں، بارش ہیں۔ من بعدی بعد، ذراء ذات رارا اس کا روٹ ہے مصیبت کے، رحمت کا اپوزٹ مصیبت۔ مستہم جو پہنچی انہیں، میم سین سین روٹ ہے پہنچنا۔ اذا جب، لہم ان کے لیے، مکرن میم کاف را چالیں چلنا ہیں، یعنی خفیہ چالیں، ہیلے بہانے، دھوکے فریب کی باتیں۔ مگر کس کو کہتے ہیں؟ ایسی چالیں جو کسی کے خلاف چلی جائیں، کسی کے خلاف کی جانے والی پلاننگ، سازش۔ فی آیاتنا ہماری آیات میں، فی میں، آیات آیات یعنی کہ اللہ کے احکامات، نہ ہماری۔ قل اللہ کہہ دیجئے، اللہ اسرع زیادہ تیز ہے، سین را عین، سرعت یعنی جلدی تیزی، جیسے ہم نے پڑھا سریع الحساب، ہم نے کیا پڑھا؟ سریع الحساب اور سریع العقاب، یہ آیتیں ہم نے پڑھی تھی۔ جلد حساب لینے والا ہے، جلد بدلہ لینے والا ہے۔ اسی طرح اسرع، مکرن چال چلنے میں، میم کافرہ، یہ لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا مقصد احترام کے معاملے میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ تدبیر کرتا ہے۔ وہ چالیں چلتا ہے تو اللہ تدبیر کرتا ہے، یعنی ان کے کیا کرایا جو انہوں نے کیا ہوتا ہے اس کا بدلہ۔ انا بے شک، رسولنا فرشتے ہمارے، یکتبون کتبہ سے لکھ رہے ہیں، ماں جو تم کرون میم کافرہ جو تم چالیں چل رہے ہو۔ اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ بنیادی طور پر یہ آیت ہمارے رویوں کی اصلاح کا مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم اپنے ایٹیٹیوڈ چینج کریں۔ تو یہاں پر انسانوں کی ایک فطرت کا ذکر کیا جا رہا ہے، انسان کی احسان فراموشی۔ یہ انسان انسانوں کے ساتھ بھی کرتا ہے، وہ اپنے رب کے ساتھ بھی یہی کر جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ صغیرہ گناہ سے بچو تاکہ کبیرہ گناہ سے بچ جاؤ۔ پہلے حقوق العباد، پھر کیا ہوگا؟ انسان کو عادت ہو جائے گی حقوق اللہ پورا کرنے کی۔ اشارہ ہے اس خاص واقعے کی طرف کہ جب اہل مکہ پر قحط آیا تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ دعا کریں اللہ ہماری پریشانی دور کر دے۔ یاد آئے؟ پیچھے واقعہ گزر چکا ہے۔ تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے، یعنی مشکل آئی تو اللہ جی یہ پریشانی دور کر دیں، پھر دیکھیں میں کیسی اطاعت کرتی ہوں، میں کتنی اچھی بن جاؤں گی۔ یہی کیفیت ہماری ہوتی ہے نا۔
تو یہاں پر ان لوگوں نے کیا کہا کہ اللہ سے دعا کریں کہ ہماری اس پریشانی کو دور کر دیں، ہم سب مسلمان ہو جائیں گے، اللہ کے اطاعت گزار فرما بردار بن جائیں گے۔ لیکن جب تکلیف دور ہو گئی تو اپنے اصل میں لوٹ آئے، اور نہ صرف اہل مکہ کا حال ہے بلکہ عام طور پر انسانوں کا یہی حال ہے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو بھول جاتے ہیں، اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ اور یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہیں، ہم ارد گرد لوگوں میں یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب مشکل آئی تو نمازیں بڑی طویل ہو جاتی ہیں نا، اللہ کو پکارنا، بڑی عاجزی سے رونا، لیکن جہاں وہ مشکل دور ہو گئی وہی اپنی زندگی میں پلٹ جاتے ہیں، وہی گناہ، وہی بے فکریاں، وہی بے نمازی، وہی بے پردگی، وہی سارے کام جو پہلے کیا کرتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ کہ اس وقت انسان پریشانی میں اللہ سے عہد بھی کر بیٹھتا ہے، اب ایسا کروں گی، اب تو ایسا ہی کروں گی، ایک بار یہ مشکل مجھ سے دور ہو جائے، بڑے عہد کیے جاتے ہیں، لیکن بعد میں وہ سب بھول جاتے ہیں۔ یہاں یہی بات ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ سے دعا، اور بعد میں جب مصیبت ہٹا دی جائے تو اللہ کے احکامات کا پھر انکار کرنے لگ جاتے ہیں، نافرمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے وعدے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بہانے شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ تکلیف اللہ نے دور کی ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، یعنی یہ زمانے کا پھیر تھا کہ موسم بدلا اور بارش آ گئی، یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ یہ زمانہ کی گردش ہے۔ یعنی اللہ کے احسان کو چھپانے کے لیے احسان فراموشی کر بیٹھتے ہیں، سارا کریڈٹ دوسروں کو اور بعض اوقات اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ یہ میرا ٹیلنٹ تھا، کہ میں اتنا بزنس میں آج اتنا سکسیسفل ہوں، کس وجہ سے؟ سارا میرا کریڈٹ ہے، یہ اپنا کریڈٹ لے لیتے ہیں، ساری خوبی میری ہے، میں اس قابل تھا، میں بہت اسمارٹ ہوں، جبکہ اللہ ہی دینے والا ہے۔ اللہ کی مخلوقات کو کریڈٹ دیتے ہیں اور خود کو بھی۔ مثلا ہماری زندگی میں ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں پیر کی وجہ سے ایسا ہو گیا، فلاں جگہ میں نے حاضری دی تھی تو یہ کام میرا آسان ہو گیا، ہاں میں نے پریشانی کے لیے وظیفہ کیا تھا، ہاں میں نے پریشانی کے لیے ان کے نام کا کھانا کیا تھا، ان کے نام کی نیاز دلوائی تھی، دیکھو میں کیسے اس پریشانی سے نکل گئی۔ اللہ اکبر، یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، مطلب پہلے کہتے اچھا اب فرما برداری کریں گے، اسلام کے خلاف کچھ نہ کریں گے، لیکن جیسے ہی عذاب ہٹا دیا جاتا پھر اسلام کے خلاف سازشیں چالیں چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اہل مکہ کی طرف اشارہ، مشکل سے نکلے تو پھر اللہ کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں، جیسے ہم بھی کرتے ہیں نا، کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب بیمار ہوتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ اللہ تیرا شکر، تو نے ہی شفا دی، الحمدللہ، ہے نا؟ یہ کیفیت بہت اچھی ہوتی ہے۔ لیکن نادانی میں اکثر لوگ کیا کہہ جاتے ہیں؟ اس ڈاکٹر سے فرق پڑا، وہ ڈاکٹر بڑا بھائی نام ہے اس کا، ایسے نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، تو ہمیں اس شرک سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ چالیں چل رہے ہیں تو اللہ ان سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، یعنی مکر اللہ تعالیٰ کے لیے جب لفظ استعمال ہو تو اچھے معنوں میں ہوتا ہے، یعنی کہ جوابی معنوں میں ہوتا ہے، ان کے سوال ہیں، ان کے کیے ہوئے اعمال ہیں، اس کے بدلے کے معنوں میں ہوتا ہے۔ اور پھر بات ہے ہمارے فرشتے، اِنَّا رُسُولَنَا یکتبون ما تمکرون، بے شک فرشتے ہمارے لکھ رہے ہیں جو تم چالیں چل رہے ہو۔
तो ये रसूलना कौन से फरिश्तों की तरफ इशारा है? हाँ जी, किरामन कातिबीन की तरफ इशारा है। यानी कि जो भी तुम कर रहे हो कि सामने कुछ पीछे कुछ लिख रहे हैं हमारे फरिश्ते। क्या आप हमारे सामने क्या बयान करते हो, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में आके क्या बयान करते हो, और पीछे जाके क्या साजिशें करते हो। ये सब कौन लिख रहा है? हमारे फरिश्ते जो तुम्हारे साथ साथ हैं। तुम्हारी एक एक बात को दर्ज किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो हमने क्या सीखा? तकलीफ़ में रब को पुकारना चाहिए, और जब तकलीफ़ दूर हो जाए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये ज़िंदगी इम्तहान है, खुशहाली, सेहत, तंदुरुस्ती, बीमारी, ये सब इम्तहान हैं। अल्लाह ताला देखता है कि हम क्या करते हैं।